اور جب پی اے سی کا بورڈ آن بورڈ آ چکا تھا تو اس کے بعد جناح کی ایک ایکسٹرا سروس دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے. یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ ایک ایسی انشورنس ہے جو ایک غریب گھرانے کے لیے شاید ایک سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے. آج بنی گالا جو irregular ہے اس کو تو نہیں گرایا گیا، لیکن خیبر سے کراچی تک تمام غریب لوگوں کے مکان اور دکانیں ڈھا دی گئی ہیں. یہ تبدیلی ہے. میں یہ کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب اچھے آدمی ہیں. ویلکم ناظرین، پروگرام ڈی این اے کے ساتھ حاضر ہیں. میں ہوں انجم رشید اور میرے ساتھ ہیں خوشنود علی خان. ناظرین، سعودی ولی عہد نے پاکستان آنا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اور پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات خاصے کشیدہ نظر آ رہے ہیں، اور وہاں پر جو 44 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد پاکستان اور ہندوستان پر خطرات کے بادل جو ہیں وہ منڈانے لگے ہیں. اور شہباز میاں نواز شریف کو جو ہے وہ جناح ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے، اور ان کا جو ہے وہ جناح ہاسپٹل میں علاج ہوگا. اس پر اپوزیشن کے اعتراضات ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نعیم الحق صاحب نے جو ہے آج جو عمران خان کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اسمبلی کا ماحول اب بدلنا چاہیے، اب حالات بدل گئے ہیں. ناظرین، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں. سب سے پہلے خوشنود علی خان، کیا آپ بتا رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پرنس محمد بن سلیمان کے جو دورہ ہے وہ تھوڑا ایک دن آگے چلا گیا. یعنی اب وہ 16-17 کے بجائے 17-18 کو ہوگا. بس صرف اتنی بتانی ہے، بعد میں اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اچھا خوشنود علی خان، یہ جو بھارت میں جو واقعہ ہوا ہے کہ بھارت کے 44 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، اور جو ہے وہ پاکستانی ہائی کمیشن کو دلی میں بلایا گیا تھا، اور پاکستان میں بھی جو ہے اس پہ خاصا رد عمل کیا ہے. پاکستان اس سے مسترد کیا ہے، اور اس پہ ہمارے پاس نعیم الحق کی اگر بات چیت ہے تو وہ اور اس پر فاروق عبداللہ نے بھی جو ہے وہ ریاکشن دیا. انہوں نے کہا کہ صرف پاکستان پر ہی جو ہے وہ دہشت گردی کا الزام لگانا درست نہیں ہے، کشمیر کے اندرونی مسائل بھی ہیں. یہ دونوں باتیں ذرا سن لیں، پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. بندوق سے معاملہ حل نہیں ہوگا، نہ فوج سے نہ کسی چیز سے. بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا. آپ کو جموں کشمیر کے عوام سے بات کرنی پڑے گی. اتنی رپورٹس آئیں ان کے پاس، انٹرلوکیوٹرز کی رپورٹس ہیں ان کے پاس، پدگاؤنکر جی کی رپورٹ ہے ان کے پاس، جسٹس صغیر کی رپورٹ ہے ان کے پاس وورا صاحب کی رپورٹ ہے. کبھی دیٹ ہیز ناٹ سین دا لائٹ آف دا ڈے. Why are they not producing it before the parliament? What is wrong? At least the nation will know where the trouble lies. آپ اپنے لوگوں سے بات نہیں کریں گے تو کس سے بات کریں؟ فاروق عبداللہ کا انٹرویو میں نے ابھی دیکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے ہندوستان کی حکومت نے کشمیر کی حقیقت کے بارے میں 6 رپورٹس چھپا دی ہیں تاکہ وہ حقیقت کا عوام کو، دنیا کو پتہ نہ چل سکے. مجھے افسوس ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں، اور آج امریکہ کا بھی جو بیان آیا ہے اس میں بھی وہ بھی حقیقت سے نا آشنا ہو کر وہ بیان دیا گیا ہے. اچھا خوشنود علی خان، بھارت نے تو الزام عائد کیا ہی ہے، امریکہ نے بھی پاکستان پر الزام عائد کیا ہے، اور امریکہ بھی بھارت کے موقف کی تائید کر رہا ہے کہ جو دہشت گردی ہوئی ہے اس میں پاکستان ملوث ہے، اور یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. اور اس سے پہلے جو ہے وہ راوت جو ہے وہ پاکستان پر سرجیکل سٹرائک کی دھمکیاں دے چکے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اب اگر کوئی واقعہ ہوا تو ہم سرجیکل سٹرائک کریں گے. اس لیے اب موجودہ صورتحال میں بہت کشیدگی نظر آ رہی ہے مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر. انجم رشید صاحب، شاید آپ کے علم میں ہو کہ امریکہ کی وزارت خارجہ یا خارجہ امور میں انڈینز بہت ہی اہم عہدوں پر ہیں. اور دیکھیے ان کے جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی
ہر ایک کو جو بولنا چاہے اسے مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ کوئی ری ایکشن دے۔ اصل بات تو فاروق عبداللہ کر رہے تھے کہ انہوں نے فلاں فلاں رپورٹس جو ہیں وہ چھپا دی۔ دیکھیے یہ بھارت کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ جب اسے کوئی کام پڑتا ہے یعنی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ایسا کوئی واقعہ خود کرتے ہیں اور پاکستان پر الزام دے دیتے ہیں۔ اب میں ایک تو انڈین فوج کو مقبوضہ کشمیر میں کسی کو بھی گولی مارنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اچھا جب گولی کے نتیجے میں لوگ شہید ہوں گے، جب خون گرے گا، تو کیا جواب میں انہیں پھول پیش ہونے چاہیے؟ پھر اب میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت کے پیٹ میں مروڑ کیا ہے۔ انہوں نے یہ واقعہ خود کیا ہے، سمجھنے والے سمجھتے ہیں، اور مروڑ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے ایک تو سعودی شہزادے محمد بن سلیمان پہلے پاکستان آ رہے ہیں، بعد میں انڈیا جائیں گے، لیکن کہیں اور سے ہو کر جائیں گے، اور پاکستان میں جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ بھارت کو ایک آنکھ نہیں بھاتی ہے۔ لیکن میں اسی پر اکتفا کر لیتا ہوں اس نقطے کے حوالے سے۔ دوسرا مروڑ ان کا یہ ہے کہ افغانستان میں بھارت کا کردار اب منیمائز ہو رہا ہے۔ وہ جو شرارتیں کرتے تھے وہ ہماری فوج نے باڑ لگا کر ان کی شرارتوں کا دائرہ بہت محدود کر دیا ہے، اور امریکنز کی نیگوسیشنز آسان کرا کے وہاں بھی پاکستان نے اپنا کام دکھا دیا۔ اور تیسرا وہ پریشان ہے کرتارپور کے کھلنے سے، کرتارپور کے کھلنے سے کہ پاکستان نے ایک ایسی چال چل دی ہے جو ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ لہٰذا اب ایسے کام بھی شروع ہو گئے ہیں کہ مثلا شبانہ اعظمی اور جاوید اختر آ رہے تھے تو وہ نہیں آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو سفارتی تنہائی کا شکار کر دینا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ تحقیقات نہیں ہوئی، ابھی تو تحقیقات کرنے والے لوگ وہاں نہیں پہنچے، انہوں نے بھارتی وزیر داخلہ کے ساتھ شاید آج پہنچنا ہے کسی وقت۔ آپ کو خواب آ گیا ہے کہ یہ پاکستان نے کرایا ہے۔ پھر اصل معاملہ اور بھی ہے، ایک چوتھا معاملہ بھی ہے۔ مودی نے جو وعدے اپنی حکومت اپنے عوام سے کیے تھے وہ انہیں پورا نہیں کر سکا۔ پہلے وہ مسلمانوں کے خلاف انڈیا کے اندر سیاست کرتا تھا، اب وہ پاکستان کے ساتھ کوئی ایڈونچر کرنا چاہتا ہے یا ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور کل رات بھارت میں مرکزی سطح پر ان کی کابینہ کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو خصوصی کمیٹی ہے، یعنی کابینہ کی ایک کمیٹی خاص طور پر سیکیورٹی کے معاملات پر بحث کرتی ہے، اس کی میٹنگ ہوئی تھی۔ اس میٹنگ کا اگر تفصیل اس کی باہر آ گئی تو آپ دیکھیے گا کہ اس میں انہوں نے پلان کیا کیا ہے۔ اور اس ڈرامے کی جو اب ہوا پلوامہ میں، اس کی پیش بندی راوت کے اس بیان سے ہوئی تھی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ پاکستانی فوج، پاکستانی ادارے اور پاکستانی حکومت ان کے ان ارادوں سے آگاہ ہے، اور جنرل قمر باجوہ جیسا
جو لیڈر ہے فوج کا وہ انشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ ہے، اور مودی تو الیکشن میں جیتنا چاہتا ہے اس طرح کے ڈرامے کر کے۔ اب آ جاتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو موسٹ فیوریٹ نیشن کا جو انہوں نے ہم سے سٹیٹس واپس لیا ہے اس پہ آ جاتے ہیں۔ میرا سوال ہے انڈینز نے کہ آپ نے جو ہمیں یہ سٹیٹس دیا تھا اس سے کتنی تجارت بڑی تھی یا کم ہوئی تھی؟ تو آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں اور کیا مطلب ہمیں کہنا چاہتے ہیں؟ پھر اب انڈیا عالمی سطح پر وہ کنونشن بلانا چاہتا ہے جو پچھلی 3 دہائیوں سے معطل ہے۔ یہ سب انتخابی سٹنٹ ہے۔ میں انجم رشید صاحب آپ سے کہوں گا کہ دیکھیے، بھارت کو ایک اور سوال ہے میرا بھارت سے کہ آپ کی لاکھوں کی تعداد میں فوج ایل او سی پر موجود ہے، یہ جو تخریب کاری ہوئی ہے اور جس کا الزام آپ پاکستان پر دھر رہے ہیں، یہ کرنے کے لیے کوئی ایل او سی کیسے کراس کر گیا؟ آپ کی سینکڑوں لاکھوں ہزاروں فوجیں سوئی ہوئی تھیں، آپ نالائق ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہم انہیں کسی ایڈونچر کی اجازت نہیں دیں گے، نہ وہ شب خون مار سکتے ہیں۔ ایک تجویز ہے میری، ایک تجویز کہ پاکستان کی عسکری قیادت، پاکستان کی سول قیادت اور پاکستان کی اپوزیشن، یعنی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہے جو سربراہ ہیں، وہ ایک بہت شارٹ نوٹس پہ محمد بن سلیمان کے دورے کے باوجود ایک میٹنگ بلائی جائے اور پاکستان اپنا بیانیہ دے، کچھ کہے، اور وہ وزیر اعظم کے نام سے دنیا کے تمام اہم اخبارات میں چھپے، جس میں پاکستانی قوم کے جذبات بھی ہوں، مقبوضہ کشمیر کی ترجمانی بھی ہو، اور وہ لیڈر جو اس وقت کہہ رہے ہیں ان کی ترجمانی بھی ہو۔ مقبوضہ کشمیر میں حریت کے کانفرنس کے لیڈر جو کہہ رہے ہیں ان کی بات بھی ہو، تاکہ ہم پہنچا سکیں پوری دنیا تک اپنی بات کو کہ ہمارے ساتھ یا ہمارا نام یہ کیوں لے رہے ہیں، پاکستان کو مورد الزام کیوں ٹھہرا رہے ہیں۔ پھر بات انجم صاحب شاید بیلنس ہو سکے، لیکن ہمیں بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اور بغیر تصدیق کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ایل او سی پر اور بارڈر پر بہت ٹینشن ہے، اور ہماری فوجیں الرٹ ہے۔ آپ کی بات کے اندر جو ایک چیز فکر چھپی ہوئی ہے وہ ایسے نظر آ رہا ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف اس واقعے کی وجہ سے کوئی اقدام کر سکتا ہے، کیونکہ راوت اس سلسلے میں جو ان کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ پہلے بیان دے چکے تھے کہ اگر اڑی جیسا کوئی دوبارہ واقعہ ہوا تو بھارت جو ہے وہ سرجیکل سٹرائک کرے گا، اور یہ واقعہ جو ہے وہ اڑی سے بڑا واقعہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں 44 فوجی ہلاک ہوئے ہیں، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ بھارت نے خود ہلاک کیے ہوں، یہ ہلاک تو ہوئے ہیں، جیسا کہ انہوں نے پہلے بھی سرجیکل سٹرائک کی تھی، اور میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے 10 لوگ بھیجے تھے، 8 کی لاشیں واپس لے کے گئے ہیں اور 2 بھاگ گئے تھے۔ لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، اور جو ابھی آپ نے بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ بین الاقوامی تنہائی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، لیکن پاکستان ابھی تک بین الاقوامی تنہائی کا شکار ہونے کے لیے اقدامات نہیں کر سکا۔ امریکہ نے ابھی سے پوزیشن لے لی ہے، ان کی طرف ہے، گو کہ امریکہ ہمارے ساتھ طالبان
کی بات چیت میں ملوث بھی ہے، لیکن اس ایشو پہ امریکہ اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ اس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ دوسری دنیا بھی اس طرف جائے گی، اور پھر ہمیں بھی کچھ اپنے اندر بھی کچھ تنظیموں کے بارے میں اقدامات کرنے پڑیں گے. جو پوری دنیا ہم پر اعتراضات کر رہی ہے، ان اعتراضات کو ختم کر کے ہمیں جو ہے وہ بھارت کے اس ریشہ دوانیوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور ہمیں دنیا کو بتانا پڑے گا کہ ہم جو ہے وہ ہم جنگ نہیں چاہتے، یہ بھارت چاہتا ہے. یہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے، جس کی بہت ضرورت ہے. اصل میں بھارت کا میڈیا انجم رشید صاحب بہت بڑا ہے اور وہ سارا یکسو ہے پاکستان کے خلاف. کیا صورتحال ہے؟ خوشنود علی خان، ابھی یہاں پر بریک لینی ہے اور اس پر بھی بات کر لیں گے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ سعودی ولیعہد کی آمد کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے ناظرین، کہ اس کے کیا اثرات ہیں اور اپوزیشن اس پر کیا کرے گی اور گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. خوشنود علی خان، ولی عہد سعودی عرب شہزادہ محمد بن سلمان آ رہے ہیں اور اپنے ساتھ وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمیں اپنی ادائیگیوں کے لیے، بیلنس کے لیے جو ہے وہ IMF سے قرضہ بھی لینا ہے. پاکستان ایک اکنامک ایسی بورڈ پہ کھڑا ہے کہ اس ایسے موقع پہ ہمیں جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کسی تصادم کی طرف جانے کو اوائڈ کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ کرنی چاہیے. لیکن اب تک نظر آ رہا ہے کہ ہم اس طرح سے بالکل کوئی ابھی بڑا اقدام نہیں کر پائے ہیں. ہمیں بڑا اقدام کرنا ہوگا تاکہ بھارت کو کسی مہم جوئی کی طرف نہ آئے اور اسے وہیں روکا جائے. آپ کا خوبصورت چہرہ کون دکھاتا ہے؟ آپ کا میڈیا دکھاتا ہے، لیکن آپ کے میڈیا کو آپ نے اس حال میں پہنچا دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں، میں نام نہیں لیتا، کہ ہم پریس کلبوں میں نہیں آنے دیں گے، ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں. جس میڈیا نے ہمارا چہرہ دکھانا تھا، بس میں اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہتا. باقی آپ کو بتاتا ہوں کہ آج رزاق داؤد صاحب اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین اور سکھیرا صاحب جو پہلے ہمارے سیکرٹری ہوتے تھے، انہوں نے ایک بریفنگ کی سینئر جو اینکرز تھے ان کی، اور انہوں نے کہا کہ 4 میجر MOUs ہوں گے. ایک آئل ریفائننگ میں، پیٹرولیم سیکٹر کا یعنی، دوسرا رینیویبل انرجی پروجیکٹس پر، تیسرا منرل ریسورسز سیکٹر پر، اور چوتھا ہے فائنانسنگ ارینجمنٹس تھرو سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ. ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ زیادہ تر لوگ جو ہے، زیادہ تر جو بزنس مین آ رہے ہیں وہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور 30 بزنس مین ہیں جو بڑے ہیں، اور آرام کو آنا چاہتی ہے. اور پھر وہ ہمارے 2 پروجیکٹ ہیں جو حکومت نے انہیں آفر کر دی ہے اور وہ اس کے لیے تیار ہیں. ایک بکی والا یعنی بکی پاور پلانٹ، اور حویلی بہادر شاہ کا، وہ یعنی حکومت نہیں بڈ کرنا چاہتی، پرائیویٹ اونرز بننا چاہتے ہیں ان دونوں پروجیکٹس کے. اور یہ صرف شہزادہ محمد بن سلمان تک بات محدود نہیں ہے، اس میں UAE بھی آ رہا ہے، 5-6 ملک اور آ رہے ہیں. لہذا یہ انویسٹمنٹ ہے. اگر ہم نے ماحول فراہم کر دیا تو یہ والی جو ہے یہ ہوتی ہی جائے گی. اس میں بعض معاملات اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہمیں شاید بہت وضاحت کرنی پڑے گی کئی چیزوں میں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایسا بزنس آ رہا ہے، مثلا منرل اور مائننگ جو ہے اس میں ان کی بڑی اسپیشلائزیشن ہے، اور اس ساری کے لیے کونسل قائم کر دی گئی ہے، سعودی پاک سپریم کوآرڈینیشن کونسل، یہ نام رکھا گیا ہے. کلچر میں بھی ہمارے بہت سارے معاملات جو ہیں
وہ ہو رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں. پارٹنرشپ زراعت میں بھی کرنا چاہتے ہیں, ڈیفنس پروڈکشن میں بھی کرنا چاہتے ہیں, اور کمرشل میں بھی کرنا چاہتے ہیں. لہذا بہت اچھا ماحول بن گیا ہے, اللہ کرے وہ آئیں. اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں, ابھی کچھ دن پہلے ان کے وزیر پیٹرولیم آئے تھے پاکستان, اور وہ 7 سے 8 گھنٹے کے لیے گوادر گئے. انہیں گوادر بہت پسند آیا ہے, اور جو بلوچستان کے چیف منسٹر ہیں وہ گئے تھے ان کے ساتھ. آج ہم 18 تک ڈسکس نہیں کریں گے, 18 کے بعد میں آپ کو بتاؤں کیا جتنی وہ چاہتے ہیں ہم وہ ساری انویسٹمنٹ سہار بھی سکتے ہیں, لیکن یہ باتیں انشاءاللہ شہزادے کے دورے کے بعد کریں گے, دورے سے پہلے نہیں. وہ ہمارے مہمان ہیں اور ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت اور باتیں کرنے کی خوشنود علی خان, وہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ ظاہر ہے کہ کمرشل بنیادوں پر بھی انویسٹمنٹ ہے, اور گورنمنٹ بھی انویسٹمنٹ کر رہی ہے, 3 بلین انہوں نے دے بھی دیے ہیں. یہ تمام باتیں ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک نئے سرے سے تعلقات سامنے آئے ہیں. لیکن اس میں ایک بات جو پاکستانی میڈیا میں کی جا رہی ہے کہ یہ جو تعلقات بنائے جا رہے ہیں, یہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اس کے کچھ خفیہ وجوہات بھی ہیں, کچھ در پردہ معاہدے بھی ہیں, کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں. بالکل نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. ایک بات ذرا سن لیں, میں آپ کو اپنے پلے سے نہیں کہہ رہا, رزاق داؤد صاحب اور انویسٹمنٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں ان کی طرف سے کہہ رہا ہوں, یہ کوئی اسپیشلی سعودیہ کو آفر نہیں کی گئی. یہ آفر سب کے لیے ہے, یو اے ای کے لیے بھی ہے, چائنا کے لیے بھی ہے, امریکہ کے لیے بھی ہے, اور دنیا کے ہر ملک کے لیے ہے. کمرشلی آئیں اور جو فیزیبل سمجھتے ہیں, مثلا آرامکو اگر آ رہی ہے تو آرامکو کو کوئی پرافٹ ہوگا, پھر اتنا تیل جو ہے وہ ریفائن کریں گے, تیل مل سکتا ہے. آپ کے پاس چائنا آ رہا ہے, رشیا آ رہا ہے, مطلب رشیا سے آزاد ہونے والی ریاستیں ہیں, بہت کچھ ہے. اس میں اگر کوئی سازشی تھیوری تلاش کی جا رہی ہے تو وہ میں نے کیٹیگوریکلی پوچھ ریا تھا رزاق داؤد صاحب سے, جو پوزیٹیو بات یہ ہے کہ شہباز شریف نے جو ہے وہ ولی عہد کا خیر مقدم کیا ہے, اور انہوں نے مبارکباد دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بہت زرداری صاحب نے بھی جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ تعریف کی ہے, اور کہا ہے کہ ہم اس کا خیر مقدم کریں گے. اور ساتھ ہی لیکن اس کا خفیہ کوئی ایسا ایشو بہت اوپن پالیٹکس ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی اتحادی فوج کا سربراہ بھی ہے, اور پاکستان جو ہے وہ اس پوری طرح سے سعودی عرب کی حفاظت بھی کرے گا اور ان کے ساتھ بھی ہے, اور کوئی اس میں خفیہ چیز بھی نہیں ہے, اور یہ ہمارے عین قومی مفاد کے مطابق ہے, اور ہمیں اس پہ ڈاؤٹ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں پیدا کرنی چاہیے, اس لیے کہ قومی مفاد سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی, باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. اور ہمیں اگر سعودی عرب کچھ کہتے ہیں اقدامات کرنے کو تو وہ ہم پہلے سے ہی کر رہے ہیں, ہم پہلے ہی وہاں موجود ہیں, پہلے ہی سب کچھ کر رہے ہیں, اس میں کوئی چیز خفیہ ہے نہیں, اور بہت واضح ہے کہ ہم اس کا حصہ بنیں گے اور اس کا پاکستان کو بینیفٹ ملے گا. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک ہے, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ نعیم الحق صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف کی رہائی کے بعد پارلیمنٹ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, شہباز شریف کی عدالت سے ضمانت کے بعد پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ مکمل طور پر تو نہیں لیکن ایک بڑی حد تک جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے کہ حکومت کا جو بیانیہ تھا, حکومت کی جو پالیٹکس تھی, حکومت کی جو گفتگو تھی, وہ ساری کی ساری جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو گئی ہے. اب جو ہے اس ضمانت کے بعد وہ جو چور ڈاکو والا اور وہ جو دوسرا بیانیہ تھا وہ اب ان سے چھن چکا ہے, نہ یہ اس پہ بات کر رہے ہیں. اب یہ نئی بات کیا کر رہے ہیں, اب ہم جو عمران خان کے ترجمان ہیں نعیم الحق صاحب, وہ جو کہہ رہے ہیں آپ سنیں, وہ عمران خان ہی کہہ رہے ہیں, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں.
ہم امید کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ایک ایسا مثبت رویہ اختیار کریں گے حزب اختلاف کے قائد کی حیثیت سے، جس سے قومی اسمبلی کی کارروائی آگے بڑھ سکے، اور اس امید کا مظاہرہ انشاءاللہ پیر ہی کے روز ہمیں مل جائے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ حزب اختلاف کس حد تک سنجیدہ ہے ان معاملات کے بارے میں، اور میں امید کرتا ہوں کہ پیپل پارٹی کے رہنما بھی یہی موقف اختیار کریں گے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا اس بارے سے، اور اگر ان کی طرف سے مثبت اشارے ملے تو انشاءاللہ عمران خان صاحب بھی تقریر کریں گے اس دن آ کر۔ خوشنود علی خان، نعیم الحق صاحب جو ہیں وہ چاہتے تو یہ ہیں کہ پارلیمنٹ فنکشن کرے، اور اب جو نئی سرمایہ کاری آ رہی ہے اور جو نئے معاملات ہیں ان میں جو ہے پارلیمنٹ میں جو ہے وہ قانون سازی ہو اور پارلیمنٹ ان کے ساتھ چلے، لیکن ابھی بھی جو نعیم الحق صاحب کا رویہ ہے وہ خاصا ٹینس ہے۔ ابھی تک جو ہے وہ واضح طور پر اس پرانے بیانیے کو مسترد کر کے ایک نئے بیانیے میں داخل ہو کے وہ اپوزیشن سے مدد اور کوآپریشن اس طرح سے نہیں مانگ رہے۔ دیکھیے، آپ نے نعیم الحق کا پورا بیان جو ہے وہ نہیں سنایا ہمیں، اور اس بیان کا سب سے امپارٹنٹ حصہ یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف کو پی اے سی سے ہٹانے کی کبھی سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں گیا۔ میرا آپ سے سوال ہے انجم رشید، آپ نے تو دم پکڑ لی، منہ کی طرف گئے نہیں۔ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ شیخ رشید کس کا کھیل کھیل رہا ہے؟ یہ کس کا کھیل ہے کہ شہباز شریف کو پی ایس سی کی سربراہی سے ہٹانا ہے؟ اگر عمران خان کا کھیل نہیں ہے تو پھر کسی اور کا ہے۔ جو سوال میں پچھلے 3 دن سے پوچھ رہا ہوں اس کا تو آپ جواب ہی نہیں دیتے، اس کو آپ سناتے بھی نہیں ہیں۔ آپ سنا دیتے ہیں جی نعیم الحق نے یہ کہا۔ دیکھیے، ایک بڑی بنیادی بات ہے، اب ذرا حوصلہ کیجئے گا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ سعودی شہزادہ صرف تحریک انصاف کے میزبانی میں آ رہا ہے؟ سعودی شہزادہ تو پورے پاکستان کا مہمان ہے، اور ہم سب کے دل کھلے ہیں چونکہ مکہ اور مدینہ سعودی عرب میں ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ نعیم الحق میرا بھائی ہے، میرے بڑے بھائی سے بڑی دوستی تھی خلیل ملک سے، لیکن میں مجبور ہو گیا ہوں آپ کے سوال کے بعد مجھے یہ بتا دیں، اب تک انہوں نے اپوزیشن کے لیڈروں کو وزیر اعظم ہاؤس کے عشائیے میں اور صدر ہاؤس کے عشائیے میں کیوں انوائٹ نہیں کیا؟ اور صبح سے چینلوں پر یہ خبر چلتی رہی کہ انہیں اس لیے نہیں بلایا کہ وہ کرپٹ ہے۔ وہ ان کے پپیاں لیں گے؟ آپ مجھے بتائیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ وہ تو میرٹ پر رہا ہو گئے ہیں۔ یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اور میرٹ پر رہا ہونے والے یا باہر آنے والے باقی جو ہے، خوشنود علی خان، تو وہ ان کی بات کیوں سنیں گے؟ وہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف کے بیانیے کے بعد تمام کے تمام جو منصوبے تھے اور وہ جن کے کہنے پہ شیخ رشید صاحب عمل کر رہے تھے، ان کے منصوبے بھی جو ہے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ اور بھائی، آپ انہیں چور کہتے تھے، ڈاکو کہتے تھے، آپ نے آصف زرداری سے کون سا الزام ہے جو نہیں لگایا؟ ان کی بینک پر کون سا الزام ہے کرپشن کا؟ آپ نے کہتے رہے، تو حالت تو اور ہے۔ تو اب اگر یہ ایسا نہیں ہے، آپ اپنا رویہ ٹھیک کریں۔ ایگزیکٹلی، اب اگر یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا ماحول بہتر ہو اور پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو، تو ایسا نہیں ہوگا کہ صرف پی ٹی آئی کے مفاد کے تحت ہی جو ساری کی ساری اپوزیشن جو ہے پارلیمنٹ میں تالیاں بجائے گی۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پالیٹکس کے اندر ایک استحکام آئے، پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آئے، پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ آئے، تو سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، اور سیاسی استحکام کے لیے لازمی تھا کہ عمران خان ایک منٹ خوشنود علی خان، ایک منٹ، شہباز شریف پرسوں سے رہا ہوا ہے، پرسوں سے آج ابھی تھوڑی دیر پہلے روبکار پہنچی ہے، جیل کے 3 آدمی لاہور سے چلے ہیں اور ابھی آئے ہیں۔ یہ انہیں کوئی اچھی سواری فراہم نہیں کر سکے، اور ایک دن انہوں نے اس سے قید کٹوائی ہے۔ ابھی وہ جا رہے ہیں اسلام آباد سے 11 بجے کی فلائٹ سے۔
سوال یہ ہے کہ ان کا رویہ کون سا اچھا ہے، کیسے امید کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بہتر چلیں گے؟ اگر یہ پاکستان میں سیاسی استحکام چاہتے ہیں، پاکستان میں سرمایہ کاری اور ترقیاتی کاموں کا فروغ چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے تھا کہ شاہ ولی عہد کی آنے پر جو ہے یہ آصف زرداری کو اور شہباز شریف کو انوائٹ کرتے، ان کے استقبال میں بھی انوائٹ کرتے، ان کے عشائیوں میں بھی انوائٹ کرتے، ان کی تمام ایکٹیویٹی میں انوائٹ کرتے، اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں جو ہے وہ امن کی بات کرتے اور صلح کی بات کرتے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ناظرین ہم بات کریں گے۔ پہلے تو انہیں جو انویسٹ کرنے آ رہے ہیں، جو پیسے لے کے آ رہے ہیں، جس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں چشمے ماں روشن دل ماشاد، بھائی ایک سوال یہ ہے کہ آپ تو انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، شہباز شریف کو، نواز شریف کو اور آصف زرداری کو، بڑے لیڈروں کو، تو کیسے ان سے بہتر سلوک کی توقع چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ میاں نواز شریف کو جو ہے وہ جناح ہاسپٹل میں منتقل کرنے کے باوجود میاں نواز شریف کے ساتھی راضی کیوں نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، میاں نواز شریف کو بورڈ کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ ہاسپٹل میں داخل تو کرا دیا گیا ہے، لیکن جناح ہاسپٹل میں کرایا گیا ہے۔ خوشنودی خان، جناح ہاسپٹل ایک بڑا ہاسپٹل ہے، شاید گورنمنٹ نے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اور ان کی جو دوسرے مسائل ہیں اس کی وجہ سے جناح میں کروایا، لیکن جو مریم نواز ہیں، جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ پی آئی سی میں ہی داخل کروانا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے دل کا معاملہ بہت سے سیریس ہے۔ یہ مطالبہ کچھ غیر ضروری نہیں سمجھتے آپ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، چلیں پہلے آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ جب لاہور میں پی آئی سی بھی موجود ہے اور ڈاکٹر ہاسپٹل جیسا ہاسپٹل بھی موجود ہے، اور نواز شریف میں استطاعت ہے کہ وہ اپنا پرائیویٹ علاج کرا لے، اسے وہاں شفٹ ہی کرنا نا، تو آپ نہ اسے ڈاکٹر ہاسپٹل بھیجتے ہیں، نہ آپ اسے پی آئی سی بھیجتے ہیں، اور آپ کا عجیب و غریب ایٹیچیوڈ ہے۔ مثلا آپ اصل میں پتہ نہیں کیا بات ہے، کچھ دنوں سے آپ اصل باتیں مس کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، نواز شریف کو جناح ہاسپٹل میں گائنی وارڈ کے ایک کمرے میں، گائنی وارڈ کے ذرا سمجھو، گائنی وارڈ کے ایک کمرے میں شفٹ کر دیا ہے، اور خبر کیا چھپوا رہے ہیں کہ نواز شریف کو کمرہ پسند نہیں آیا ہارٹ والا، اور نواز شریف جو ہے اس نے 32 انچ کی سکرین والا ٹی وی بھی مانگ لیا ہے اور وہاں انتظام کر دیا۔ کیا کر رہے ہیں یہ؟ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں چبلے مارنا، چبلے مار رہے ہیں۔ انہیں سیدھا اس کا اگر بھیجنا ہے تو اس کو پی آئی سی بھیج دیں، اگر بھیجنا ہے تو اس کو ڈاکٹر ہاسپٹل بھیج دیں۔ اور یہ جناح ہاسپٹل والے کیوں اسرٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تمام انتظامات ہیں اور تمام ہیں؟ یہ ان کے گلے پڑ جائے گا کسی وقت نواز شریف، اسے تو اب مستقل ہاسپٹل رکھنا پڑے گا اگر جیل رکھنا ہے تو، اسے تو نہیں رکھا جا سکتا کہیں۔ دوسرا، حکومت کو پرابلم کیا ہے؟ مطلب کیوں نہیں پی آئی سی بھیجتی؟ انہوں نے خود ایک اسپیشلائزڈ ہاسپٹل بنایا تھا، ان کا اطمینان، مطلب میرا اطمینان جو ہے، میرا دل کا علاج میرے اطمینان کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ حکومت کے۔ اور جب میں قیدی ہو جاؤں، مثلا میں قیدی ہو جاؤں، تو دیکھیں وہ پھر حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس کا دل جو ہے، اس کا کوئی علاج، کوئی آپریشن، کوئی سٹنٹ، کوئی چیز جو ہے اس کی مرضی کے بغیر نہیں ڈالی جا سکتی۔ یہ پنجابی والی چبرے نہ مارے، اور اسے ٹھیک کہہ رہی ہے۔ آپ نے تو مریم نواز کہہ دیا، مریم اورنگزیب نے یہ بات جو ہے ہماری سابق وزیر اطلاعات نے بیان میں کہی ہے کہ آپ متعلقہ ہاسپٹل کیوں منتقل نہیں کرتے، وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اچھا، ان کے پاس کوئی جواب ہے تو دیں۔ خوشنودی خان، آصف زرداری صاحب کے خلاف جو ہے وہ نیب بھی کارروائی کر رہی ہے اور ایف آئی اے بھی کھینچتانی کر رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ پرسنل ہو رہی ہے۔ کل میں نے انور مجید صاحب کے کیس کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو کہا تھا کہ نیب اور ایف آئی اے غلط کر رہی ہیں، ان کے بچوں کے بارے میں غلط کر رہی ہیں، جو سپریم کورٹ نے کہا نہیں وہ کر رہی ہیں۔ آج وہی بات آصف زرداری صاحب سپریم کورٹ گئے ہیں
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے ہی التجا کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ نیب انکوائری کرے، اور ہمارے لیگل حصے کے ایک بندے کو بلا کے ایف آئی اے نے اس سے انکوائری کیا، جو کہ آپ نے جو مینڈیٹ دیا ہے نیب کو، وہ ایف آئی اے تجاوز کر کے وہاں تحقیقات کر رہی ہے۔ یہ دیکھیے گا اگلے کچھ دنوں میں اس غبارے سے بھی ہوا نکل جانی ہے، جو حکومت نے ہوا بھر بھر کے بہت موٹا کر دیا ہے، اور زرداری صاحب ایٹ ایز ہو جائیں گے، ان کی بہن ایٹ ایز ہو جائے گی۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں، اگرچہ ہمارے پاس وقت کم ہے، کہ ہمارے انعام اکبر کو، ملک کے سب سے بڑے ایڈورٹائزر کو چھوڑ دو، آپ کو بہت جلد میڈیا کی ضرورت پڑے گی، اور وہ انعام اکبر ہی آپ کے کام آ سکے، ورنہ آپ شاید آپ کی حکومت اب بحال نہ کر سکے اس طرح سے میڈیا کو۔ نہ کرو، ہمارے کارکنوں کا، ہمارے بچوں کا، ہمارے مالکوں کا، ایڈیٹروں کا، اینکرز کا، سب کا خیال کرو، نہ کرو ہمارے ساتھ، ورنہ جو سلوک آپ کا ہے وہی ہماری طرف سے ہوگا۔ خوشنود علی خان، ہمارے پاس اس پروگرام کا اب وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین، اس پروگرام